سارے راز جاندے سن آپ نے نوجوان بلا کے فرمایا نوجوانہ اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے تے گمان نہ کر بلا یا سبن اللہ تے کافر ورنہ مانوم للہ مخیر لانفسہم کہ اللہ کا ڈیل دے رہے ہیں کہ تھوڑے واسطے بہتر ہے اللہ دی پکڑ بھی ہے اونی بھی ہے پکڑ ہے تے تھوڑے واسطے بہتر نہیں تے ڈر جا خوف کر جرم نہ کر گناہ نہ چڑھ دے آپ نے نصیحت فرمائی جو نال دے بندے سن نا امام حسن بصری نال امام سن مکہ دے بڑے بڑے علماء کرام تے اللہ دے ولی سن انہاں نے کیا امام حسن بصری کڑے بندے نہ متھا لا رہے ہیں کس بندے نو نصیحت کر رہے ہیں جڑا بار بار کدی گناہ کردا ہے کدی توبہ کردا ہے توبہ چھوڑ دیندا ہے پھر گناہ کردا ہے مذاق بنا تسی اونوں نصیحت فرما رہے جے امام حسن بصری نے فرمایا اگلی گل دا نہیں پتا ان دی موت ان قریب آ گئی میں دیکھ رہا ان دی موت بالکل قریب آ رہی ہے میں اس واسطے وصیت کر رہا شاید اے توبہ کر لوے تے ان دی جان ایمان دی حالت اندر نکل جائے تین دی اللہ گناہ معاف فرما دے میں اے نیت نال انہوں وصیت کیتی ہے او یا 2 دن گزرے ان دا بھائی نوجوان دا امام حسن بصری دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا حضور میرا بھائی نزا دی حالت اندر ہے آخری لمحات نے تے روح نہیں نکل رہی تو تشریف لے کے آؤ امام حسن بصری آپ آئے اس نوجوان دی والدہ نے دیکھ کے حیران ہوگی کہ میرا بیٹے نے کوئی ایسا جرم تے گناہ بصرہ دے اندر چھوڑیا ہی نہیں تے امام حسن بصری پھر ساڑھے دروازے تے کیوں وہ پوچھ لیا سوال کر لیا فرمایا اماں ایک بار دروازہ کھول ملاقات کر دے ملاقات ہوئی نوجوان نال تے آپ نے فرمایا ہوں تو توبہ کر لا میرا رب بڑا بے نیاز ہے میرا رب کریم ہے اللہ تینوں ہن بھی معاف فرما دے گا امام حسن بصری نے نہ زیادہ وقت تالی نوجوان تھے اور موت کش دے اندر ہے بالکل موت ہونا نہیں تو 4 منٹ بعد دنیا تو جان لگ گیا ہے فرمایا امام حسن بصری نے ہون بھی معافی مانگ لا میرے نبی دا فرمان ہے موت تو پہلا میں جنہیں توبہ کر لینا رب انہوں میں معاف فرما دے گا اس نوجوان نے عرض کی تھی امام حسن بصری میں جدوں بھی بیماری دوبارہ میں لگی ہے نا میں ادھر دی معافی مانگ رہا ہوں دن رات میں تڑپ رہے ہیں اللہ کو معافی مانگ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے لیکن غیب تو آواز آندی ہے ہن تیرے واسطے معافی دا دروازہ بند ہے تینوں اور معافی نہیں ملنی تیرے واسطے تو مذاق اڑایا پہلے تو 5 دفعہ جھوٹ بولے ہن تو سچا نہیں اپنی بات کے اندر تیرے واسطے معافی دے دروازے بند نے اتنی بات سنی امام حسن بصری آپ پریشان ہو گئے آپ واپس آ گئے پچھو اس نوجوان ہوش آیا اس نے کہا امام حسن بصری انہوں نے کہا چلے گئے اس نے کہا جی تو چلے گئے نا انہوں نے ایمیں کہہ رہے جے میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ماں نو وصیت کردا ہے کہ میرے گال دے اندر رسی پا کے مٹی دے اندر آ بازاراں دے اندر گھسیٹیا جے کہ رب دے نافرمان دی آ سزا جے اس طرح ماں نے وصیت تے عمل کیتا غیب تو آواز ہے اماں رسی کھول لے میں رب نے معاف فرما دیتا ہے آواز آئی میں رب نے معاف کر دیتا ہے امام حسن بصری فرماندے نے کہ او غیب بھی اعلان او رب تعالیٰ دی آواز میرے کنہ تک آئی اور اعلان ہویا کہ حسن بصری میں اس نوجوان نو معاف کر دیتا ہے آپ فرماندے میں دوڑیا ساتھ نو نال لیا تے رب دی کرم نمازیاں تے اللہ دی بے نیازیاں تے رب دی حکمتاں تے میں پریشان ہاں کہ رب دی کیسی حکمت ہے کیسے رب مہربان ہے کیسے رب دیاں بے نیازیاں نے کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے توبہ توڑ رہا ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے میرا رب اتنا بے نیاز ہے میرا رب اتنی بے شمار اللہ کی حکمتاں نے میرا رب نے پھر بھی معاف فرما دیتا ہے یعنی رب اتنا کریم ہے رب دی حکمتاں بے شمار نے انسان سوچتا کچھ ہے لیکن اللہ دی حکمت کچھ ہے اس واسطے حکیم لقمان علیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے بیٹے نے نصیحت فرمائی بیٹا رب دی حکمتاں بڑیاں نے کچھ مصیبتاں اللہ بھیجدا ہے او ان دے واسطے بہتر ہوندیاں بیماری بھیجدا ہے اللہ تعالیٰ او چھوٹی بیماری ان دے واسطے بہتر ہوندی ہے ان بڑی ازمائش تو بڑی مصیبت تو او چھوٹی مصیبت بچا لیندی ہے بیٹا یہ گل یاد رکھیں چھوٹی مصیبت اللہ مبتلا کر دے اللہ تینوں کسی بڑی مصیبت بچا لے گا چھوٹی ازمائش ہے کسی بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ بچا لے گا تاکہ امام نے جوزی نے واقعہ لے کیا ایک بزرگ نے 50 سال اللہ دی عبادت کی تھی 50 سال ہے اللہ نے اس نے بیماری دے مبتلا کر دیتا جو تو بیماری دے مبتلا کیتا نا پھر انہیں شکوہ کیتا اللہ دی بارگاہ دے اندر
کہ یا اللہ اے تم 50 سال تین سجدے چنگے کیتے نے، عبادت تیری مولا چنگی کیتی ہے، تو 50 سالوں بعد اجر اے دیتا ہے، تو میں بیمار کر دیتا ہے، ازمائش تے مصیبت تے ڈال دیتا مولا۔ حلقے کے نال طرف وہ آواز آئی، اے نہیں، اس وجہ نال میں تینوں بیماری دے اندر مبتلا نہیں کیتا کہ تم ان 50 سال سجدے کیتے نے تے میں تینوں انعام دیتا ہے، بلکہ میری یہ حکمت ہے تو 50 سال مینوں تو راضی کیتا ہے، میری عبادت کیتی، میں رب خوش نہ ہو گیا، خوش نہ ہو گیا، راضی تے نہ ہو گیا، میں ازمائش جان کے تیرے والے بھیجی، مصیبت بیماری تینوں جان کے لائی، کیوں؟ اس واسطے میں رب تعالیٰ تینوں اور بلند کرنا چاہتا ہوں، تیرے درجے میں رب اور بلند کرنا چاہتا، تینوں میں اپنا قرب اور عطا فرمانا چاہتا، تینوں زیادہ میں اور نیک بنانا چاہتا۔ یہ مصیبت ازمائش امتحان تیرے تے اس واسطے بھیجا ہے میں تاکہ تیرے درجات اور بلند کروں۔ حکیم لقمان نے نصیحت فرمائی، بیٹا چھوٹی مصیبت اللہ بھیجدا ہے، کسے بڑی مصیبت کو اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے، چھوٹی مصیبت بھیج کے اللہ کسی بڑی ازمائش تو اللہ نکال دیتا ہے۔ یہ نصیحت فرمائی آپ نے تے چھوٹیاں مصیبتاں کچھ اللہ طرف تکلیفاں ازمائشاں بیماریاں اللہ دی ان دے اندر کچھ حکمت ہوندی ہے، اللہ دی گلاں دی بھی کچھ حکمت ہوندی اس بیماری دے اندر بھی۔ تے ایک دن آپ نے فرمایا، بیٹا یہ وصیت پوری زندگی نہ بھولیں کہ کدھر چھوٹی مصیبت آوے تے اللہ تعالیٰ کی بڑی مصیبت بچا لے گا، یہ وصیت یاد رکھی، خیال کریں کوئی چھوٹی مصیبت دے آئی ہے تو کہ انتظار کری اللہ تعالیٰ کسی بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ تنوں بچا لے گا، تیرے بس سے بہتر ہے چھوٹی مصیبت بھلائی ہے۔ ٹھیک ہے جی باجی، وصیت عمل ہو گیا۔ ایک دن فرمایا حکیم لقمان نے، بیٹا اپنا فلاں ملک دے اندر شہر دے اندر جانا ہے، اوتھے رب دے نبی رہندے نے تے آپاں انہاں دی زیارت کر کے اونے ملاقات کر کے اونے رب دے نبی نال۔ بیٹا اور باپ حکیم لقمان دونوں چل پئے، کھانا دا زادرا نال لیا، وہ ایک دن 2 دن 4 دن گزرے، پانی کھانا پینا ختم ہو گیا تے حکیم لقمان دے بیٹا نوں پریشان، جنگلات نے اور گرمی دا موسم میں پانی ختم ہو گیا، سواری بھی پیاسی، آپ بھی پیاسے، اور سواریاں بھی چلن تو مجبور تھے، پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ اور کی حکیم لقمان نے دیکھا اگے ایک بستی نظر آئی، گرد و غبار اور دھوئیں سیاہ، اور دیکھ رہے ہیں کہ شاید اسی اس بستی دے قریب ہونے جلدی پہنچ جاواں گے۔ تے کی ہویا، اچانک بیٹے نوں چوٹ لگ گئی، پیر دے پھڑی لگ گئی اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ جدوں خون بہنا شروع ہویا نا، بیٹا بیٹھ گیا، ان چلیا، پہلے بھوک دی وجہ نال پیاس دی وجہ نال چلیا نہیں جا رہا، ہن ایک اڈی پیر زخمی ہو گیا، ہن باپ بیٹھ کے اپنے بیٹے نوں رو رہا ہے، اور جس وقت بیٹا پریشان ہے، خون بہ رہا ہے، چلیا نہیں جا رہا، باپ دے اکھاں وچ جوان سویا حکیم لقمان دے تے بیٹے نے کیا، ابا جی تسی تا فرما رہے تھی اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت بھیج کے کسی بڑی مصیبت تو اللہ نجات عطا فرما دے گا، ہوں تسی آپ تا رو رہے جے۔ فرمایا بیٹا ایک بات ٹھیک ہے، یاد رکھی اللہ کو سبب بنا دے گا۔ اچانک ہی دیکھا کہ ادھر نا اس بستی طرف ایک سواری سے سوار آ رہے ہیں، تے آپ نے فرمایا بیٹا دیکھ شاید وہ اپنی مدد واسطے آ رہے ہیں، ایک خوبصورت سواری سے سوار، اور ساڑھے کو آیا حکیم لقمان فرماندے نے، انہیں آ کہ میرا نام پوچھا، دھواڑا نام لقمان ہے، تو میں کہ ہاں میرا نام لقمان ہے، تو دوانو حکیم کیا جاندہ؟ فرمایا مینوں ہی حکیم کیا جاندہ ہے۔ فرمایا پھر خوشخبری دونوں میں سنام آیا، آج جو سامنے تسی بستی دیکھ رہے جی، گردو غبار تے دھواں سیاہ دیکھ رہے جی، میں بڑا تواڈی وجہ نال پریشان ہویا، بڑا پریشان آیا۔ حکیم لقمان نے پوچھا تسی ہے کون؟ فرمایا میں عام نہیں، میں فرشتیاں دا سردار جبریل علیہ السلام، میں جبریل علیہ السلام، میں دوانو ویکھ کے دواری چال ویکھ کے میں رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، مولا اے حکیم لقمان تیرا نیک بندہ ہے، اے عابد ہے، اے اچھا بندہ ہے، میرا بیٹا بھی نیک ہے، تو یا اللہ آ تو میں حکم دیتا ہے آپ بستی تباہ کر دے، برباد کر دے، تو یا اللہ اے اگر آپ قریب پہنچ جائے تو اس بستی دے نال انہاں میں تباہ ہو جانا ہے، انہاں میں ہلاک ہو جانا ہے، انہاں میں فوت ہو جانا ہے، انہاں میں بستی دے نال ہلاک ہو جانا ہے، تو یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ حکیم لقمان انہاں کفر دی وجہ نال، انہاں دے گناہاں دی وجہ نال ای بھی ہلاک ہو جان۔ رب تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اللہ نے دوانو مصیبت نے مبتلا کر دیتا، اللہ نے
زمائش دے اندر مبتلا کر دیتا تواڈے بیٹے نو چوٹ لگ گئی تسی بیٹھ گئے رک گئے اللہ تعالیٰ تانوں روک لیا تے اللہ تعالیٰ نے تانوں چھوٹی مصیبت دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے تانوں بڑی مصیبت بچا لیا فوراً حکیم الکمان دا بیٹا پکار اٹھیا ابا جی تسی جو فرمایا نا حق فرمایا ہے کیا چھوٹی مصیبت آئی ہے اللہ نے اگو ہلاکت بچا لیا بعد اوقات کو امتحان انسان تے ایسے آندے نے چھوٹی مصیبت بھیجدا ہے اللہ کسی بڑی مصیبت کو بچاندا ہے یعنی یہ خالق کائنات کی قدرت ہے یہ اللہ دا نظام ہے اور اللہ تعالی قرآن پاک دے اندر فرماندا ہے ولا یا سبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسہم اللہ فرما رہے ہیں کہ گمان نہ کرے جے یہ خیال نہ کرے جے کفار کہ جو میں رب توں ڈھیل دے رہا نا یہ تواڈے واسطے بہتر ہے نہیں اللہ فرماندا ہے میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہے بہتر نہیں تواڈے واسطے پکڑ ہونی ہے پہلے بھی دسیا ہے اللہ کدھر علم دا اظہار فرماندا ہے کدھر اللہ تعالی علم دا اظہار فرماندا ہے لیکن پکڑ انسان تے ضرور آندی ہے ڈھیل اللہ ضرور دیندا ہے لیکن وقت ہوندا اللہ پکڑدا بھی ہے پکڑ رب دی بڑی سخت ہے یہ بادشاہ جن بھی ظلم کر لین لیکن ایک وقت آئے گا رب دی بارگاہ دے اندر ایک ایک قطرے دا ایک ایک روپے دا حساب دتا جائے گا اللہ حساب لے گا میرے کریم آقا دا فرمان ہے کسی نے مسلمان ایک مسلمان نو قتل کر دیتا بغیر کسی وجہ تو میرے آقا فرماندے نے اتنا بڑا جرم تے گناہ کیتا جس طرح اس نے پوری کائنات نو نے قتل کر دیتا ایک بندے دا قتل کرنا جنی اتنا بڑا جرم ہے تو لکھاں مسلمان قتل ہو رہے ہیں اور اے جرم ساڑے دی بھی ہو رہے ہیں اسی آواز بلند کریں گے اور ادھر مودی نو پیغام تھوڑا جا واوا دیواں گے تھوڑا جا جنگ لا دیو کچھ نہیں ہوندا اور راستے کھول جانے نے اللہ تعالی نے غیبی مدد فرما دینی ہے فتح اپنی ہے مسلمانوں میں اگر آپ انڈیا جاواں گے نا تے کو ظلم نہیں ہونا فتح اپنی ایک وقت انہیں جنگ لگنی آج نہیں کل جرت اور بہادری دا اعلان کرو جتنی اللہ رب العالمین طاقت پاک فوج نو عطا فرمائی ہے کسی نو نہیں عطا فرمائی ساڑھی فوج رنگی کسی فوج نہیں ہے لیکن جرت کرو بہادری کرو بدھ نے جواب دو انہوں کہا ڈوب کے مار جا تو گاں دا متر پی تے ساڑھی فوج آپ زمزم پی کے آ رہی ہے یہ ایسے مجاہد نے انہا ڈرنا نہیں انہا خوف نہیں کرنا مومن موت کو ڈردا نہیں مومن شہادت تو میرے آقا فرماتے مومن واسطے موت تحفہ ہے شہادت کا پھر کمال درجہ ہے یعنی اے فلسطین اے غزہ اے سارے معاملات اے مسلمانوں دے اللہ رب العالمین نے ہمت طاقت دینی ہے اے وقت ایک اور ہے اے جنگ جو میں لگی ہوئی نا اے اور لگنی زیادہ لیکن فتح آخرکار فلسطین دی ہونی ہے فتح اللہ نے غزہ دے مسلمانان دینی ہے فتح اللہ نے انڈین ہونی دینی فتح اللہ نے پاکستان دیکھ لو کہ ان مسلمان مر رہے ہیں ظلم ہو رہے ہیں لیکن دیکھ لو کہ نام ہر بندہ فلسطین دا لے رہے ہیں غزہ دے مسلمانان دا نام لے رہے ہیں ظالمان دا کوئی نام نہیں رہے ہیں کونوں دی تعریف نہیں کر رہا یعنی اے اللہ کی طرف ہے ابو جہل مر گیا عتبہ شیبہ مر گیا کافر مر گیا بدر مر گیا احد مر گیا سارے مقام تے مرے کافر لیکن اج انہاں دا نام و نشان ختم ہو گیا تے شہید مسلمان بھی ہوئے تے آج انہاں مسلماناں دا انہاں دا خون آج رنگ لا رہا ہے انہاں دی شہادت آج اپاں نوں زندہ کروا رہی نے کہ فلاں بدر دے مقام تے صحابہ دا آج جذبہ ہے او دے مقام تے یعنی ایک اے اللہ رب العالمین طرفوں ایک حکمت ہے اے جنگا جاری رہنی نے تے بندہ اے نہ کہ میں لڑ نہیں سکدا اے جناب اللہ انج ہو جائے کچھ بھی نہیں ہونا فتح اللہ تعالی نے احکار مسلمانوں نو ہی عطا فرمانی ہے ہن عیسی علیہ السلام آن کے نا فلسطین فتح ہو جانا ہے غزہ فتح ہونا ہے اے نشانیاں انشاءاللہ قریب پوری ہو رہی ہیں عیسی علیہ السلام انہوں نے پھر میرے کریم آقا دا فرمان ہے یہودی چھپے گا یہودی نہ پتھر دے پیچھے لکے گا درخت دے پیچھے یہودی چھپے گا کہ پناہ لے لما بچ جاواں پتھر کہے گا اللہ تعالی عیسی علیہ السلام آج ظالم میری پناہ لے کے بیٹھے درخت بول پے گا یا اے اللہ نبی عیسی علیہ السلام آ میرے کو پناہ لے کے بیٹھا ہے پوری روز زمین تے کوئی یہودی نہیں رہنا معلوم ہوندا ہے جنگ ختم نہیں ہونی یہودیاں نے جنگ عیسی علیہ السلام آگے ختم کریں گے پوری روز زمین تے یہودیاں نو مار دیں گے واسلے جہنم کر دیں گے پوری روز زمین تے کوئی یہودی نہیں بچے گا نہ کوئی عیسائی بچے گا صرف مسلمان ہی رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ مسلمانوں دی حفاظت فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین